سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف کمپین کتنی بڑی ہے. آرمی پبلک سکول کہتے ہیں فوج ذمہ دار ہے. فوج نے استغفر اللہ فوج مروا سکتی ہے بچوں کو؟ اپنے بچے چاہے اپنے ہو یا ملک کے اپنے بچے مستقبل ہے. پھر یہ ہے کہ جی مشرقی پاکستان فوج کی وجہ سے لگا ہوا. آج تو کوئی آیا خان نہیں ہے, آج تو کوئی بھٹو نہیں, آج تو کوئی شیخ مجیب الرحمان نہیں. اور فوج نے اسے سبق سیکھا. میں اب آپ کو اپنا سروے بتا رہا ہوں جو میں ہر 2-3 سال کے بعد تھوڑا بہت کرتا ہوں, سادہ سا سروے. یہ میں 1990 میں یہ پریکٹس شروع ہوئی. میں جی ایچ کیو میں جمعہ پڑھتا رہا ہوں. مطلب فرض کیجئے کوئی فنکشن ہونے والا ہے, کوئی تقریب ہے, ISPR میں گیا ہوا ہوں, اب تو فرصت ملتی نہیں ہے. 80% لوگ نماز پڑھتے ہیں فوج میں. یہ ایک بدلی ہوئی فوج ہے. ضیاء الحق نے قرآن کریم تقسیم کیے تھے فوج میں جب وہ آرمی چیف بنا تھا, اور ایک تفسیر ایسی بھی تھی کہ وہ جب دیے نا تو مولانا مودودی کی بھی تفسیر بھیج دی, اور وہ خبر چھپ گئی, اور وہ جناب بھٹو صاحب بڑے ناراض ہوئے. تو انہوں نے کہا سر وہ تو قرآن مجید کی تفسیر ہے. صحیح. لیکن ہارون صاحب یہ جو مہم چل رہی ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کے لیے بھی تو سامنے کسی کو آنا پڑے گا, کوئی جواب دہی ہونی پڑے گی, کسی کو کلیئرٹی کرنی پڑے گی. 750 جعلی ادارے انڈیا نے بنا دیے. کیا پاکستان میں ان لوگوں, آپ لوگ اخبار نہیں پڑھتے اور یہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ پاکستان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ دباؤ میں آئے اور اسرائیل کو تسلیم کرے. یہ جو این جی اوز ہیں, یہ جو این جی اوز ہیں, ان کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسما جہانگیر کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب وہ نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کر رہی تھی, اور آپ کو معلوم ہے اسما جہانگیر اعلانیہ کہتی تھی کہ پاکستان کو ختم ہونا چاہیے. وہ تحریر عمران خان کے پاس رکھی ہوئی ہے. ایک جج, برٹش جج کی ڈائری عمران خان کے گھر میں رکھی ہے. اس نے اس کو چھپوایا نہیں تھا, چھپوایا تھا ویسے, صرف دوستوں کے بھیجی تھی, یعنی 1000-2000 آدمیوں کو, جس میں اسما جہانگیر کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ ہم پاکستان سے اسلام کو دیش نکالا دینا چاہتے ہیں. اور یہ میں نے لکھا تھا. اس نے تردید کی. میں نے کہا عمران خان سے کہو تردید کرے, اور اس جج سے کہو وہ زندہ تھا تردید کرے. چلے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہارون صاحب, اسما جہانگیر اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے, ہمیں کو مرنے والوں سے. لیکن چیزیں اب اس کی جگہ پہ دوسرے لوگ ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں, اور میں آپ کو 10 اور آدمیوں کے نام بتا سکتا ہوں. میں آپ کو ان کے نام بتا سکتا ہوں جن داداد ہیں دبئی میں ہیں, لندن میں ہیں, واشنگٹن میں ہیں, جو وصولیاں کرتے ہیں کابل میں, ایون دلی میں جاتے رہے لوگ اور وصولیاں کرتے رہے. ٹھیک. یہ اخبار میں جو ہیں ٹھیک اس وقت فوج کے, دیکھو فوج نے جو بلنڈر کیے ہیں اگر تو اس پہ تنقید کریں, غلطیاں کی ہیں تو بالکل صحیح ہے. بعض اوقات تو ضروری ہوتا ہے فوج پہ تنقید کرنا تاکہ اسلام ممکن ہو سکے. جب 71 تھا تو اس وقت تو میڈیا کو اس وقت تو تنقید کرنی چاہیے تھی, اس وقت نہیں کی. بعض مواقع پہ ضروری ہوتی ہے جب وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جب حملے کا خطرہ, سرجیکل سٹرائک اگرچہ محدود حملہ مراد ہے, اچھا اسے اوورال نہیں دیکھنا چاہیے, ایک محدود, اور حملے کا تو خطرہ ہے محدود حملے کا, یعنی اس لیے کہ چین کے ہاتھوں ذلت بہت ہوئی ہے. کتنا ایریا کھو دیا ہے, ہائٹ پہ وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, 2 لاکھ آرمی ڈپلائی کر دیا ہے. عوام میں ایاز صادق ان کے کام آیا. ایاز صادق نہیں ان کے کام آیا, ان کے کام آیا نواز شریف. ایاز صادق کی کیا جرت ہے؟ وہ چودھری انور عزیز مرحوم سے کہا بھٹو صاحب نے کہ اچھا آپ وہ ہیں جو ملک سلیمان سے ہار گیا. انہوں نے کہا سر میں آپ سے ہار گیا, ملک سلیمان سے میں نے کیا ہارنا تھا. ایاز صادق کی یہ جرت ہے کہ پاکستان کی پوزیشن خراب کرے, پھر اس پہ سٹینڈ بھی لے اور جشن منانے کا موقع دے انڈیا کو. انڈیا میں تو جشن منایا گیا تھا. تو نواز شریف نے اس کو کہا نا, نواز شریف کہہ رہا ہے نا نام لے لے کے. ٹھیک. نواز شریف ٹھیک وہی کام کر رہا ہے جو الطاف حسین کر رہا تھا, جو شیخ مجیب الرحمان کر رہا تھا. شیخ مجیب الرحمان کا تو یہ حق تھا کہ وہ اقتدار مانگے, صرف یہ اس جنون سوار تھا. اگر وہ صبر کرتا تو اس کو لازماً اقتدار ملتا, اور وہ ناکام ہوتا اس لیے کہ اس کو گورننس نہیں آتی. بھٹو کو پھر بھی گورننس آتی تھی, بھٹو انتقام پسند تھا. اس کو تو اس کے اپنے ہم وطنوں نے مار دیا. وہ کبھی کوئی بابائے قوم بھی قتل ہوتا ہے, اگر وہ بابائے قوم تھا تو اس کو قتل ہونا تھا.
اس لیے کہ وہ گورنرز کے اس میں آداب تھے ہی نہیں، سلیقہ نہیں تھا۔ بھٹو میں تو گورنرز کو سمجھتا تھا، ذہین آدمی تھا، وہ تو صرف ایک اوریٹر تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، ابھی ہمیں پتہ ہے اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ معید یوسف صاحب نے کہا ہمارے پاس بڑی قابل اعتماد معلومات ہیں کہ سرجیکل سٹرائک ہوگی، ریلائبل انٹیلیجنس۔ اب سفارتی سطح پر پہلے اس چیز کو قصہ سے ہمیں بتانا ہوگا، پورٹریٹ کرنا ہوگا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک کیا اس دفعہ اس معاملے کو کم از کم ٹھیک ہینڈل کیا ہے، دنیا کو پہلے ہی صحیح بتا دیا ہے، وارن کر دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اہم ممالک کہہ چکے ہوں گے امریکہ کو کہ بھائی یہ قوم جتنی مرضی نکمی ہو، جنگ لڑنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو وہ کرے گا۔ اگر فرض کیجئے یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا کہ حملہ کرے تو پھر ٹھیک ہے، حملہ کرے، یعنی بچنا چاہیے جنگ سے، اس لیے جنگ ہے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو پھر بھگت لیں گے۔ پھر ان کے میں نے ایک دفعہ ایک کمیونسٹ سے کہا تھا جو روس کی حمایت کر رہا تھا 81 میں، اور اس نے مجھ پہ طنز کیا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے پہ طنز کرتے رہتے ہیں کہ یہ کمیونزم کی مخالفت کرتا ہے، گویا کہ میں امریکہ کا حامی تھا، تنخواہ ملتے تھے مجھے امریکہ۔ اس نے کہا کہ تم لوگ روسیوں کو نکالو گے؟ میں نے کہا ہم نہیں نکالیں گے، جو اہل افغانستان کے لوگ ہیں وہ نکالیں گے، رہ گئے تم۔ اس نے کہا روس پاکستان پہ بھی قبضہ کر لے گا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا، روس افغانستان پہ قبضہ کرے گا، اس کے حامی 200-400 کو ان کے حملے کے دوران ہم قتل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کے حامیوں کا کیا ہوگا اس ملک میں؟ انڈیا کی حامیوں کا کیا ہوگا؟ مارجنلائز ہو جائیں گے۔ وہ قتل تو نہیں کرنا تھا، وہ تو میں نے اس کو مطلب ڈرانے کے لیے کہا، مارجنلائز ہو جائیں گے۔ پرویز رشید اینڈ کمپنی جنہوں نے نواز شریف کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ پرو انڈیا پالیٹکس کرے، پرو انڈیا پالیٹکس نہیں ہو سکتی۔ کیا نواز شریف صاحب کو سبق پڑھایا جا سکتا ہے ہارون صاحب؟ نواز شریف تو ایک خالی الدماغ آدمی ہے، اس نے زندگی بھر، عمران خان نے تو پھر چند کتابیں پڑھی ہیں، وہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، 100 دفعہ رہ لے، اس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ جو آدمی اتنے بڑے کرائسس سے گزرتا ہے، وہ تو دباچہ جاوید ہاشمی کا میں نے لکھوا کے دیا اسے، نواز شریف سے اصرار کر کے، وہ تو میں نے کہا آپ نے لکھنا ہے، آپ کسی آدمی کو بلائیں، اس کو پوائنٹ سے لکھا دیں۔ جاوید ہاشمی کہہ رہا تھا، میں جدہ گیا، جاوید ہاشمی نے کہا میاں صاحب دباچہ نہیں لکھ کے دے رہے۔ وہ دباچہ کہاں سے لکھے، اس کو کیا پتا بیچارے کا؟ میں نے کہا کسی سے کہیں پوائنٹس اس کو بتا دے، وہ لکھ دے گا، اس کو دیکھ لیں۔ اور نواز شریف کو جو 8 سالہ تنہائی ملی، اس میں تو اسے کم از کم 3 کتابیں لکھ دینی چاہیے تھی۔ نواز شریف نے BA کے پیپر many a people believe خود نہیں دیے تھے، ماجد نے بھی ویسے خود نہیں دیے تھے۔ آج ساری خطرناک خبریں ہیں کہ آپ ساری خطرناک خبریں آج دے رہے ہیں۔ میں نے عمران خان سے کہا تمہارے کزن ہیں جو ویسے ایک جنٹلمین ہے، BA کے پیپر خود نہیں دیتے۔ لاہور کے عمرہ میں یہ رواج تھا کہ ان کے بچے خود پیپر نہیں دیتے تھے، وہ کسی کے ذریعے دلوائے جاتے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے پنجاب یونیورسٹی میں ایسے درجنوں واقعات ہوئے۔ اب تو مشکل ہو گیا ہے نا، اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے، تو ناممکن ہو گیا، اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، میں ویسے ریلوے کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تو اپنے کانے سے سنا ایک آدمی دوسرے سے سودا بازی کر رہا ہے کہ نہیں اتنے پیسے دو، اتنے پیسے۔ کس بات پہ ہارون صاحب؟ پرچہ لکھنے کے اتنے پیسے دو۔ لیکن ہارون صاحب اب تو ID کارڈ سسٹم دیکھنا ہے، بیٹھنا ہے، اب تو بڑا مشکل ناممکن کام ہو گیا یہ۔